تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ سیرت کے حسین پہلو لیے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نبی آخر الزماں شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے احوال بیان کرتے ہوئے ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکے سے مدینہ ہجرت کر کر تشریف لانا، اور پھر مدینہ میں مسجد النبوی شریف کی تعمیرات، پھر ازواج مطہرات کے گھروں کی تعمیرات، پھر مہاجر صحابہ اکرام کے گھروں کی تعمیرات، یہاں تک کے واقعات بیان کیے تھے۔ ناظرین اکرام، گزشتہ سلسلے میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ چونکہ مدینہ میں انصار کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے آباد تھے، جن کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جو انصار کے دو بڑے قبیلے ہیں اوس و خزرج، ان کی طاقت کو، ان کے اتحاد کو ختم کر دیں۔ اس کے لیے یہ مختلف تدبیریں کر کے ان دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ دونوں قبیلے کمزور ہو چکے تھے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلے والوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور وہ قوم جو ان کو آپس میں لڑایا کرتی تھی ان کو بھی جمع کیا، اور ان کے درمیان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک معاہدہ قائم کیا، جس پر ان دونوں فریقین کی سائن بھی، دستخط بھی کی گئی۔ اس کا واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح اپنے ملک فارس سے سفر کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق سن تو رکھا تھا، لیکن یہ تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر انجیل اور تورات میں موجود ہے۔ یہ مختلف مذاہب میں ڈھلتے رہے، مختلف مذاہب کو انہوں نے قبول کیا تھا۔ آج کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ عز و جل سن 1 ہجری کے مزید کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سن 1 ہجری ابھی اختتام کی طرف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہجرت کے بعد کا یہ پہلا سال تھا، جس کے آج اختتامی واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ الکریم ہم بیان کریں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ شہنشاہ کون و مکان نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج ہم سن 1 ہجری کے واقعات میں سب سے پہلا واقعہ سنیں گے کہ جب مسلمانوں پر معراج میں نماز فرض کی گئی تو 2 رکعتیں فرض کی گئی تھی۔ سن 1 ہجری میں ان کی رکعتوں میں اضافہ کیا گیا۔ اس کے متعلق واقعہ سنتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اسی سن 1 ہجری میں نماز حضر یعنی حالت اقامت میں نمازوں کا اضافہ ہوا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے جب 2 مہینے گزر گئے، اور بعض روایتوں میں تو 1 سال کا بھی ذکر ہے کہ 1 سال گزر گیا۔ خیر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ماہ مدینے میں گزر گئے تو اقامت کی نمازوں میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی حالت اقامت جب اپنے شہر میں ہو، اپنے شہر میں مقیم ہو، وہ حالت کو حالت اقامت کہا جاتا ہے۔ تو حالت اقامت کی نمازوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے مغرب کی 3 رکعت، یعنی مغرب پہلے بھی 3 رکعت ہی ادا کی جاتی تھی، اور نمازوں کی رکعتوں میں اضافہ کے بعد بھی اسے 3 رکعت ہی رکھا گیا۔ تو لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے مغرب کی 3 رکعت کے سوا تمام نمازیں 2 رکعت ادا کی جاتی تھیں۔ اس کے بعد سن 1 ہجری میں نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی یہ 2 رکعت کو اب 4 رکعت کر دی گئی، جو آج کے دور میں بھی ہم 4 رکعت یہ نماز فرض ادا کرتے ہیں، ظہر میں بھی، عصر میں بھی اور عشاء میں بھی۔ اور نماز فجر کی 2 رکعتیں پہلے بھی 2 رکعتیں ہی تھی، اور اب بھی بدستور اسے 2 رکعتیں ہی باقی رکھا گیا۔ اس کی وجہ آپ لکھتے ہیں کہ چونکہ فجر کی 2 رکعتوں میں قراءت طویل ہیں، یعنی اس کی دونوں رکعتوں میں جو تلاوت کی جاتی ہیں یہ بڑی صورتوں کی تلاوت ہوتی ہیں، یا کسی بڑی صورت کی زیادہ آیتوں کی تلاوت ہوتی ہیں، اس لیے فجر میں 2 رکعت ہی باقی رکھی گئی۔ اور نماز مغرب کو بھی اسی طرح باقی رکھا گیا جیسے پہلے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن کے وتر ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ 2 رکعت نماز فرض کی گئی تھی، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو 2 اور 4 رکعت فرض کی گئی، اور سفر کی نماز کو پہلے فریضے پر باقی رکھا گیا، یعنی سفر میں اب بھی 4 رکعت والی نماز ہم 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت اس بات کو ثابت بھی کرتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مکے میں جب تھے ہجرت سے پہلے 2 رکعتیں نماز ادا کی جاتی تھی، لیکن ہجرت کے بعد 2 رکعت اور 4 رکعت اور 3 رکعتیں نماز ادا کی جانے لگیں۔ سن 1 ہجری کا یہ ایک واقعہ مزید آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ مزید سن 1 ہجری میں اور بھی واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ بھیڑیے نے ایک چرواہے سے کلام کیا سن 1 ہجری میں۔ منقول ہے کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک بھیڑیا ایک بکری کے ریوڑ پر حملہ آور ہوا، اور بکریوں میں سے ایک بکری کو لے بھاگا۔ چرواہا اس بھیڑیے کے تعاقب میں گیا، اس کا پیچھا کرنے لگا، اور اسے ایک جگہ پا کر اس کے منہ سے اپنی بکری کو چھین لیا۔ بھیڑیے نے جب اپنے منہ سے لقمہ جاتے ہوئے دیکھا تو بھیڑیے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ چرواہا یہ بات دیکھ کر کہ ایک بھیڑیا اور کلام کر رہا ہے بڑا حیران ہوا، اور اس نے اپنے تعجب کا اظہار بھی کیا، کہنے لگا تعجب ہے کہ بھیڑیا بات کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ میں کلام کرتا ہوں، تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص مدینے کے سنگسان اور نخلستان کے درمیان گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دیتا ہے، یعنی مدینے میں ایک شخص ایسا ہے جو مدینے کے نخلستان میں ہے، ریگستان میں ہے، لیکن وہاں بیٹھ کر یہ آگے کی خبریں اور پیچھے جو ہو چکا اس کی خبریں دیتا ہے، اور تو اس کی تصدیق نہیں کرتا، یعنی وہ ایسا ہے جو غیب بتاتا ہے، آگے کیا ہوگا وہ بھی بتاتا ہے، اور پیچھے کیا ہو چکا ہے ان کی بھی خبریں دیتے ہیں، اور تو ان کی تصدیق نہیں کرتا۔
اس کے بعد وہ چرواہا جو ایک غیر مسلم قوم سے تعلق رکھتا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیڑیے کے کلام کرنے والا قصہ سنایا، اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب کہ آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اور ابھی گھر لوٹ کر نہ آئے گا کہ اس کی جوتیاں، یعنی جو چپل، جو جوتے اس نے پہنے ہوں گے، اس کی جوتیاں اور اس کا کوڑا جو جانور چلانے کے لیے، جانور کو چلانے کے لیے، ہانکنے کے لیے جو چابک استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جوتیاں اور اس کا کوڑا اس کے جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا ہے سب کی خبریں دیں گے۔ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص جب گھر سے نکلے گا اور جب گھر لوٹے گا تو اس درمیان کی ساری خبریں بے جان چیزیں دے گی، اس کی جوتیاں، اس کا کوڑا، یہ اس درمیان کی ساری خبریں انسان کو بتائے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کی ایک نشانی بیان فرمائی۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، یہ آج کے ایپیسوڈ میں سن 1 ہجری کے واقعات میں سے دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نماز فرض کی گئی تھی ان کی رکعتوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، اور دوسرا بھیڑیے کا کلام کرنا۔ تیسرا واقعہ جو آج کے ایپیسوڈ میں ہم سن 1 ہجری کا سنیں گے وہ ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا واقعہ۔ اب ان قریب عاشورہ آنے والا ہے، اس کے متعلق کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے فرض کیا گیا تھا۔ یہ سن 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ آئیے اس کو سنتے ہیں۔ اسی سن اول ہجری میں یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو وہاں موجود ایک غیر مسلم قوم کو دیکھا کہ وہ روزے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے شر سے نجات پائی، اور تمام قبطی لشکر یعنی فرعون کا جو لشکر ہے وہ دریائے نیل میں غرق ہوا تھا۔ اس نعمت کے شکرانے میں کہ ایک ایسی جابر قوم، ایک ایسے جابر بادشاہ اور اس کے درباریوں سے بنی اسرائیل کو آزادی ملی تھی، اس نعمت کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی تمام عمر 10 محرم یوم عاشورہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ یہ ساری قوم، یہ بادشاہ اور اس کے درباری دریائے نیل میں غرق ہوئے تھے، وہ 10 محرم کا دن تھا، یوم عاشورہ کا دن تھا، تو اس کے بعد سے ہر 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ اس پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے اور اتباع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ مستحق ہیں۔ منادی کو بلا کر حکم دیا کہ اعلان کر دے کہ اس دن کا روزہ رکھا کرے، یعنی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی روزہ رکھا۔ کتابوں میں ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ ناظرین اکرام، علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کے روزہ رکھنے کی یہ جو خبر انہوں نے دی تھی، اس کی سچائی کا علم وحی کے ذریعے بھی ہوا تھا۔ خیر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک اور روایت ملتی ہے
جس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو 10 محرم الحرام کے ساتھ مزید ایک روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تاکہ اس میں مخالفت ہو جائے اس قوم سے، یعنی ان قوم کی مشابہت نہ ہو جائے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت اس سے پہلے یا اس کے بعد روزہ رکھ کر کرو۔ اس سے پہلے یعنی 10 محرم کا روزہ رکھوں گے صرف تو ان کی مشابہت ہو جائے گی، تو اس سے پہلے یعنی یا تو 9 محرم کا روزہ رکھیں یا 11 محرم کا روزہ رکھیں اور اس طرح ان کی مخالفت کریں۔ مخالفت کرنے کہ ان کے عمل سے اپنے عمل کو جدا کر لیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو حکم فرمایا۔ یوم عاشورہ کے روزے کے بڑے فضائل ہیں، چونکہ اب عنقریب عاشورہ کا دن آنے والا ہے، تو میں آئیے کچھ عاشورہ کے فضائل بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یوم عاشورہ کی فضیلت میں وارد ہوا ہے کہ یوم عاشورہ کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ جس نے 10 محرم کو روزہ رکھا وہ ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس سے یعنی 10 محرم الحرام کے روزے سے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی جس نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں 2 سال کے برابر بھی واقع ہیں۔ ابھی جو گزشتہ دنوں میں یوم عرفہ گزرا ہے اس روزے کی بھی فضیلت ہے۔ خیر ناظرین اکرام، آج کے ایپیسوڈ میں سن 1 ہجری کا یہ تیسرا واقعہ بیان ہوا۔ چوتھا واقعہ ایک مزید جو وقوع پذیر ہوا وہ یہ تھا کہ سن 1 ہجری میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے انصار صحابہ کرام میں سے 3 نہایت ہی شاندار اور جان نثار حضرات نے وفات پائی، ان کا انتقال ہوا، جو در حقیقت اسلام کے سچے جان نثار بھی تھے اور بہت ہی بڑے مددگار تھے۔ ایسے 3 صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کا تعلق انصار سے تھا، انہوں نے سن 1 ہجری میں وفات پائی۔ وہ کون تھے؟ ان کے بارے میں کچھ معلومات عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ عقبہ کی گھاٹی میں، یہ مینا کے قریب ایک مقام ہے، اس گھاٹی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب 13 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کے کئی انصاروں نے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے جب یہ وابستہ ہوئے، انہوں نے دعوت حق کو قبول کیا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 افراد کو نقیب بنایا تھا، یعنی سردار بنایا تھا۔ اس میں سے 9 افراد یہ خزرج قبیلے کے تھے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہی 12 افراد میں تھے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کے وقت چنا تھا اور ان انصاروں پر سردار بنایا تھا، اور یہ خزرج قبیلے کے افرادوں میں سے تھے۔ خیر ان کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان پہلے مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے کہنے پر عقبہ ثانیہ بیعت عقبہ ثانیہ کی رات میں بیعت کی تھی، اور صاحب سیرت مصطفیٰ شیخ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی بیعت کی تھی۔ یہ
خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور خزرج قبیلے کے جو 9 افراد کو بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت پیارے آقا نے سردار بنایا تھا، نقیب بنایا تھا، یہ ان میں سے تھے۔ اور یہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تہائی مال کی وصیت کی تھی، تہائی مال دینے کی وصیت کی تھی، اور یہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سرداروں میں جو اس بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت سردار بنائے گئے تھے، ان سب سے پہلے وفات انہوں نے ہی پائی۔ وہ انصار کے سردار اور ان کے بڑے قرار دیے گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ تو سب سے پہلے ان صحابہ کرام میں انہوں نے اس دنیا سے سب سے پہلے پردہ کیا۔ دوسرے صحابی جو انصاری تھے اور سن 1 ہجری میں جنہوں نے وفات پائی، وہ تھے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی 1 ہجری میں ہوئی۔ یہ بھی انصار میں سے تھے، یعنی انہی 12 صحابہ کرام میں سے تھے جنہیں پیارے آقا نے بیعت عقبہ ثانیہ میں سردار بنایا تھا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 افراد جو مدینے کے تھے اور عقبہ کی گھاٹی میں حج کے ایام میں ملاقات کر کے یہ نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تھے، ان 6 افراد میں ہیں۔ یعنی بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ جو 6 صحابہ اکرام نے سب سے پہلے مدینے کے رہنے والوں میں پیارے آقا سے ملاقات کی سعادت حاصل کی اور دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، ان میں یہ شامل تھے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بنی سعدہ کے نقیب تھے، اور یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے مدینہ منورہ میں انصار کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے جب یہ آئے مدینے سے حج کے لیے تو اس عقبہ کی گھاٹی میں 6 مدینے کے رہنے والوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن حق پر آپ کی دعوت حق کو قبول کیا۔ پھر جب یہ مدینے گئے تو مدینے جانے کے بعد انہوں نے تبلیغ دین کا کام کرنا شروع کیا، اور پھر 12 ہجری میں جب حاجی آئے مدینے سے تو ان میں یہ شامل تھے، اور پھر جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تو اس گھاٹی میں بھی یہ موجود تھے۔ اور اس بیعت کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینے جانے کے بعد انہوں نے تبلیغ دین کا کام کیا، دین اسلام کی تائید میں ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ جب سب سے پہلے دامن حق سے وابستہ ہوئے، اس کے بعد بھی پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ان کی کوشش رہی۔ ان کی ہی کوشش سے بکثرت انصار دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کوئی گھر ایسا نہ چھوڑا جہاں جا کر اسلام کی تبلیغ نہ کی ہو، چاہے وہ تنہا ہوں یا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو، یا دیگر جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تو ان دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ انہوں نے ہر گھر میں جا کر دعوت حق کو عام کرنے کی کوشش کی۔ ان کی وفات بھی سن 1 ہجری میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1 ہجری میں 6 ماہی ماہ کے بعد، یعنی 6 ماہ گزر جانے کے بعد اس کے شروع کے دنوں میں جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی جا رہی تھی، اس وقت ان کا انتقال ہوا مسجد کی تعمیر کے دوران، اور بقیع غرقد میں جنت البقیع میں یہ مدفون ہوئے۔ انصار صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت البقیع میں کسی کا جنازہ دفن کیا گیا، کسی کو دفن کیا گیا تو وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لیکن جو مہاجر صحابہ کرام تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ 3 صحابہ کرام انصار میں سے سن 1 ہجری میں انتقال کر گئے، اور حضرت عثمان بن مظعون جو مہاجر صحابہ میں سے تھے یہ بھی 1 ہجری میں دنیا سے پردہ کر گئے۔ ان کا بھی انتقال 1 ہجری میں ہوا۔ اس لیے انصار صحابہ کرام کہتے ہیں
کہ جنت البقیع میں سب سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ دفن کیے گئے، اور مہاجر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیے گئے۔ اب یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو یوں لے سکتے ہیں کہ انصار صحابہ کرام میں جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مہاجر صحابہ کرام میں جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے، آرام کرنے والے صحابہ کرام میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خیر، یہ دو صحابہ کرام جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تیسرے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، لیکن بالخصوص کتابوں کے اندر سن 1 ہجری میں جو صحابہ کرام انتقال کر گئے، اس میں تیسرے نمبر پر حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ کون تھے یہ؟ وہ خوش نصیب مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے انہی کے مکان کو شرف نزول بخشا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ہی پر قباء کی گھاٹی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ اس کے پورے واقعات ہم نے ہمارے گزشتہ سلسلے میں بیان کیے ہیں، اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی جب ہجرت کر کے مدینے آتے تو قباء کے مقام پر انہی صحابی کے گھر پر ٹھہرتے تھے، اور انہوں نے دونوں عالم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا یہ کارنامہ، ان کی یہ مہمان نوازی جو ہے وہ ستاروں کی طرح چمکتی رہے گی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے انہی کے مکان پر قیام فرمایا تھا۔ یہ صحابی بھی 1 ہجری میں انتقال کر گئے۔ ناظرین، یہ جو 3 صحابہ کرام تھے، حضرت برا بن معرور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جب تینوں نے وفات پائی تو جو منافقین تھے اور غیر مسلموں کے طبقے سے تعلق رکھنے والے جو مدینے میں آباد تھے، انہوں نے جب ان 3 صحابہ کرام اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال پر خوشی منائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا، اگر یہ نبی ہوتے تو اللہ پاک انہیں ایسے صدمات نہ دیتا کہ ان کے 4 صحابہ اکرام، جن میں سے 3 وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مدینے میں دین اسلام کو پھیلانے کی بڑی کوشش کی، تو وہ صحابہ اکرام، وہ جلیل القدر اور معین و مددگار صحابہ اکرام اس دنیا سے انتقال نہ کرتے۔ خدا کی شان دیکھیں کہ ٹھیک اسی زمانے میں یہاں مدینے میں 3 صحابہ کرام اور ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا، تو وہی مکے کے اندر مکے کے ظالموں کے 2 بہت بڑے بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے۔ ایک عاص بن وائل سہمی جو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں ان کا باپ تھا، اور دوسرا ولید بن مغیرہ، یہ حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے ان کا باپ تھا۔ یہ 2 بڑے ظالم عاص بن وائل سہمی اور ولید بن مغیرہ نے بھی اسی 1 ہجری میں جو ہے یہ دونوں اسی 1 ہجری میں مر کر مردار ہوئے۔ FGN چینل کے ناظرین، یعنی کہ جب مدینے میں 3 صحابہ کرام انصاری اور ایک مہاجر صحابی کا انتقال ہوا، وہی اسی 1 سن ہجری میں
دو مکے کے بڑے ظالم جو دین اسلام کو ہر وقت ایذا پہنچایا کرتے تھے، دین اسلام کے ماننے والوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، وہ دونوں بھی مر کر مٹی میں مل گئے، مردار ہو گئے۔ اب سن 1 ہجری میں ایک آخری واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہے، جو وقوع پذیر ہوا، وہ یہ تھا کہ سن 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں، یعنی جو صحابہ کرام مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے یہاں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی اسما جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے یہاں پیدا ہوئے، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتے کے اعتبار سے بھانجے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کے گھر پیدا ہوئے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ اس طرح سب سے پہلی غذا جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں پہنچی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، انصار مسلمانوں کو بھی اور مہاجر صحابہ اکرام کو بھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ کتابوں میں سن 1 ہجری کے سب سے آخری واقعات میں لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سن 2 ہجری کے واقعات کا کتابوں میں ذکر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے آنے والے ایپیسوڈ میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کے دوسرے سال کے واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج کے سلسلے کا وقت مکمل ہوا۔ ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیں، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیں، اس کی دعوت عام کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔